هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کل ہر دوسرا شخص رزق کی تنگی یا اس کی بے برکتی کا وویلا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے نسخے ارشاد فرمائے رزق کی برکت کے لیے۔ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ بہت تنگ دستی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا کرو، جب گھر میں داخل ہوا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کرو، مجھ پر درود پڑھو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل شروع کیا، اور خود فرماتے ہیں کہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اللہ پاک نے مجھ پر وہ رزق کے دروازے کھولے، وہ وسعت فرمائی کہ میرے رزق کی وجہ سے میرے آس پاس کے پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میرا رزق وسیع ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی ہر وقت باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق میں وسعت فرما دیں گے۔ یہ سارے نسخے ہیں، یاد رکھیے رزق کے 4 دروازے ہیں۔ 3 دروازے مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اور ایک دروازہ عام ہے، اس میں کافر اور مومن سب برابر ہے۔ رزق کا پہلا دروازہ جو ہے جس کے ذریعے رزق میں برکت آتی ہے وہ ہے نماز۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا جو رزق کا دروازہ ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ اللہ کے 3 وعدے ہیں۔ استغفار کے ساتھ اللہ کے 3 وعدے ہیں، ہر تنگی میں سے راستہ دوں گا، ہر غم سے نجات دوں گا، ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ بھائیو، جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق پہنچاتے ہیں۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے گمان ہوتا ہے اس سے ہٹ کر رزق پہنچتا ہے۔ دکان گمان کی جگہ ہے، دوست احباب یا جہاں امید ہوتی ہے یہ گمان کی جگہ ہے، اللہ امید سے ہٹ کر اس کو رزق پہنچاتے ہیں۔ رزق کا تیسرا دروازہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا، تقوی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ڈر سے اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رزق کا چوتھا دروازہ ہے جو سب کے لیے مشترک ہے، وہ ہے ذریعہ معاش۔ میری بات سے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ آدمی صرف پہلی 3 چیزوں پر انحصار کر لے اور ذریعہ معاش اختیار ہی نہ کرے۔ نہیں، سبب اختیار کرنا ہے، لیکن اگر پہلی 3 چیزوں کو ساتھ آپ لے لیں گے، تقوی اختیار کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تو کیا ہوگا
کہ رزق میں برکت آئے گی، رزق آسانی کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ اس کی حصی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ نے ایک مرغی گھر میں باندھی ہوئی ہے، آپ اس کو برتن میں ایک جگہ دانا ڈال کے دے دیتے ہیں تو اس کے لیے وہاں سے دانا اٹھانا اور کھانا آسان ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ دانے کو پورے گھر میں بکھیر دیں، کچھ اس کونے میں ڈال دیا، کچھ اس کونے میں ڈال دیا، کچھ اس کونے میں ڈال دیا، تو اب اس کو دانا چگنے میں مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تو جو بندہ پہلے 3 دروازوں کو ساتھ نہیں لے گا، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ اس کا رزق ملے گا تو صحیح اس کو، لیکن مشقت کے ساتھ۔ لیکن اگر ذریعہ معاش، حلال ذریعہ معاش اختیار کرتے ہوئے تینوں چیزیں ساتھ ملائے گا، تقوی اختیار کرے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، استغفار کی کثرت کرے گا، تو رزق میں اللہ برکت دیں گے۔ برکت کس چیز کا نام ہے؟ کہ تھوڑا بھی ہو تو پورا ہو جائے، تھوڑا بھی ہو تو پورا ہو جائے۔ بے برکتی کس چیز کا نام ہے؟ بہت ہو، بہت بھی ہو، لیکن آدمی ہائے ہائے کرتا رہے، مارے گئے، ہر وقت طبیعت میں خوف۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے، کثرت نہ مانگے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہیں یا اللہ حلال رزق عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ حلال رزق تھوڑا بھی ہوگا وہ پورا ہوگا، حرام رزق بہت بھی ہوگا تو کم ہوگا، قلیل ہوگا، اور آدمی ہر وقت خوف کا شکار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جناب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اپنے حلال رزق کے دروازے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك